ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، سرکار عطا پاس ہے عثمان غنی کا، دربار پرانوار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، دل سوختہ ہمت جگر اب ہوتے ہیں ٹھنڈے، وہ سایہ دیدار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے، دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، مرادوں پہ مرادیں، آمین انشاءاللہ، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، مرادوں پہ مرادیں، دربار ہے یہ دربار عثمان غنی کا، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، آزاد کی رفتار اے بلائیں دو جہاں ہے، آزاد کی رفتار ہے عثمان غنی کا، بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا، اور آخری شعر کہ رک جائے میرا کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرا کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرا کام حسن ہو نہیں سکتا، کیوں فیضان و مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات 15 ذی الحج آج کا یوم ہے، حج مقبول ادا ہوا، سبحان اللہ، حاجیوں کے حج ادا ہوئے، کسی کے مکے میں ہوئے، کسی کے اپنے گھر میں ادا ہوئے، اپنا اپنا حج ہے، کیونکہ ابو بکر کعبہ ہے، عمر طواف ہے، عثمان زمزم ہے، اور علی حج اکبر ہے۔ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے دربار داتا گنج بخش علیہ رحمہ میں لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر کعبہ ہے، عمر طواف ہے، عثمان زمزم ہے، علی حج اکبر استر ہے۔ تو یہ صحابہ ہے، بڑے ملے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام جب کہہ دیا تو کیا کہنا، پوری جماعت صحابہ
جنتی صحابہ، نیک صحابہ، یاران مصطفیٰ صحابہ، جانثار مصطفیٰ صحابہ. اللہ اللہ اللہ، کیا سبحان اللہ. ذات الگ الگ ہے، نام الگ الگ نظر آ رہے ہیں، مگر حضور کی محبت نے سب کو ایک کر دیا. جیسے آقا نے عربی کو اجمی سے ایک کر دیا، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں رکھی، ایک ہی کر دیا. عربی اجمی کو ایک کیا ہے نا، گورے کالے کو ایک کیا، امیر غریب کو آقا نے ایک کیا، مہاجر اور انصار کو ایک کیا، سب کو ایک کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں سب کو لا کر کھڑا کر دیا. اللہ نے حج میں بلا کے سب کو ایک کر دیا، دنیا والوں کو ایک ہی لباس میں. آقا نے صفوں کو درست کروا کے ایک کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بادشاہ اور غریب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے گھورے اور کالے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عزت دار اور ایسے ہی عام لوگ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود سلطان اور غلام ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، مگر ایک فرق باقی رہ گیا تھا، اسے بھی اللہ نے پورا کر دیا. حج کا لباس کا فرق باقی رہ گیا تھا. کسی کا اعلیٰ لباس ہے، کسی کا تھوڑا میڈیم ہے، کسی کا کمتر ہے، کسی کا ہے نا جاب والا لباس ہے، کسی کا اعلیٰ ہے، کسی کی کیسی ٹوپی، کسی کا کیسا لباس. صف میں تو کھڑے ہو گئے، اللہ کے گھر میں اللہ سے بھی ملے، بندوں سے بھی ملے، ایک ہی کندھے سے کندھا تو مل گیا، صفوں کو مکمل کر لیا. لیکن لباس میں ابھی فرق رہا، کلر میں فرق رہا، ہر چیز میں فرق رہا، اس چیز میں فرق رہا. اس فرق کو اللہ نے پورا کر دیا حج میں بلا کر کے. سب کو ایک ہی وہی طواف، وہی جو ہے احرام کے اندر، وہی سفید لباس میں ٹوپی ہٹا کر کے ایک ہی کر دیا ہے، ایک ہی کر دیا ہے. اسی طرح صحابہ جب کہہ دیا یاران مصطفیٰ، تو مصطفیٰ نے سب کو ایک کر دیا ہے، خدا نے سب کو ایک کر دیا ہے. اب ایسا کون بندہ ہوگا کہ جسے خدا نے ایک کیا ہو ڈھونڈنا الگ کرے؟ مصطفیٰ نے ایک کر دیا ہو، صفوں میں ایک کر دیا ہو، احرام میں ایک کر دیا ہو، طواف میں ایک کر دیا ہو، عبادت میں ایک کر دیا ہو، معاملات میں ایک کر دیا ہو، روزی میں ایک کر دیا ہو، زندگی میں ایک کر دیا ہو، بندگی میں ایک کر دیا ہو. جب خدا اور خدا کے محبوب نے ایک کر دیا ہے تو اب ایسا کون سا ناکارہ امتی ہوگا، ایسا کون سا بدماش امتی ہوگا، ایسا کون سا بے حیا امتی اور بے حیا بندہ ہوگا جو صحابہ اور اہل بیت کو الگ کرے گا، جو صحابہ سے الگ کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ہے، اور قیامت میں ساری دنیا اولین و آخرین کا جہاں مجمع ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آقا کے ارد گرد یہی صحابہ کا مجمع نظر آئے گا، یہی ایک نظر آئے گے. ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ابو بکر ادھر، صدیق ادھر، عمر ادھر، عثمان علی ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک کر دیا خدا نے سب کو، ایک کر دیا مصطفیٰ نے سب کو. اب یہ الگ کرنا یہ شیطان کی بات ہے. شیطان نے بھی الگ کیا تھا اپنی جماعت، پھر آگے حابل قابل ہوئے تو پھر قابل نے اپنی جماعت الگ کیا تھا. یہ جو الگ کرتے ہیں یہ کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور کا طریقہ ہے. مصطفیٰ نے تو سب کو ایک کیا. ارے آپ نے نہیں دیکھا جب غوث پاک آ گئے بغداد میں، سب کو ایک کر دیا. خواجہ خواجگاہ ہند میں آئے، جانتے ہو یہاں کتنا معاملات تھے، کتنے جادو تھے، کتنا اختلاف تھا کہ نہ جانے کیا کیا تھا. ہر رنگ الگ تھا، ہر ڈھنگ الگ تھا، سنگیت الگ تھا، گیت الگ تھا، خوشی کا گیت الگ، غم کا سنگیت الگ، رنگین الگ، فیشن الگ. اپنی اپنی ذات تھی، اپنی اپنی پہچان تھی. اپنے اپنے آپ میں انا اور تکبر میں رہتے تھے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے. لیکن خواجہ ہندوستان جب آئے سب کو ایک کر دیا. ایسا ایک کر دیا کہ ہر ایک کی زبان پر، ہر غریبوں کے لیے دل میں درد پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، غریبوں کے لیے الفت پیدا ہو گئی. امیر اور غریب کو ایک کر دیا. یہ تو رسول اللہ نے کیا، بڑے پیر دستگیر نے کیا، خواجہ اعظم نے کیا. یعنی اسلام تو یہی بتاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام یہ ہے کہ تمہیں الگ کرنے نہیں، تمہیں ایک کرنے آتا ہے. ہاں الگ وہ ہوتا ہے جو کفر کرے، جو شرک کرے، جو بدعت اور گمراہی میں چلا جائے، جو گستاخی رسول ہو،
جو گستاخ صحابہ ہو، جو گستاخ اہل بیت ہو، جو گستاخ اولیاء ہو، جو گستاخ خداوند تعالیٰ ہو، وہ الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی شیطان بن جاتا ہے، کبھی قابل بن جاتا ہے، کبھی کچھ اور بن جاتا ہے، کبھی بلم ابن باورہ بن جاتا ہے نا، کبھی مسلمہ کذاب بن جاتا ہے، کبھی یزید بن جاتا ہے، کبھی مروان بن جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی کی شہادت میں انہی لوگوں کا تو ہاتھ تھا، بلوائیوں کا ہاتھ تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے نامور صرف لوگ تھے، مگر جو ہے حسد جلن عثمان غنی کی بہت دل میں رکھتے تھے، جبکہ عثمان غنی کی شان تو یہ ہے کہ آقا نے اپنی زبان سے انہیں جنتی فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے عثمان کے لیے جنتی کا لفظ نکلا، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ پھر منبر سے اترتے ہوئے آقا نے فرمایا تھا، عثمان آج تم نے ایسا عمل کیا، جو سخاوت آپ نے کی تھی، آج ایسا عمل کیا، اللہ کی تم اتنے پیارے ہو گئے، اتنے پیارے ہو گئے کہ آج کے بعد کچھ عمل کرو نہ کرو تمہارے لیے نجات ہی نجات ہے۔ جنت میں ہر ایک کا ساتھی ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ آقا فرماتے میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ ابو بکر کو کوئی عداوت نہیں، علی کو تو بالکل کچھ نہیں ہے، تبھی تو وہ علی ہے۔ بھئی بڑا بننے کے لیے دل بڑا چاہیے، محبت چاہیے، خالی نام سے بڑا ہو جانے سے کوئی مطلب نہیں ہے نا۔ صرف جو ہے پیسے روپیہ دولت جمع کر لینے سے کوئی امیر نہیں، ایسا غنی اور سخی بھی ہونا چاہیے، ایسا غنی بھی اور سخی بھی ہونا چاہیے، ورنہ دولت ہے لیکن کنجوس ہے، دولت ہے مگر کنجوس ہے۔ مگر عثمان غنی کی شان دیکھو، اللہ نے دولت بھی دی، غنی بھی بنایا اور سخی بھی بنایا۔ سخی چاہیے اس میں تو بھائی مرتبے چاہیے، اگر اللہ کی بارگاہ میں نجات چاہیے، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، تو پھر دل بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ کسی اختلاف میں جا کر کے اختلاف نہیں کیا جاتا، محبت کو عام کیا جاتا ہے نا، محبت کو عام کیا جاتا ہے، اسے سخی کہتے ہیں، دل کے سخی۔ غنی اور سخی، دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر کریں گے تو الغنی اور الفقراء، یہ جو اللہ نے لگایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو اگر ہم دیکھیں گے تو الغنی اس کے اندر الفقراء، یہ جو ال ہے یہ ہی کا معنی ہے، یعنی اللہ ہی غنی، اللہ غنی ہے نہیں، اللہ ہی غنی، وانتم الفقراء، اس میں بھی الف لام الفقراء، یعنی تم سب محتاج، تم سب محتاج نہیں، تم سب ہی محتاج ہو، تم سب ہی محتاج ہو۔ غنی وہی ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی، غنی اللہ ہے اور تم سب یعنی ہم سب محتاج، اور ہم ہی محتاج ہیں اور وہی غنی ہے۔ مگر قربان جاؤ اللہ کو ہے پیار کتنا عثمان غنی سے، اپنے غنی کا جو لفظ ہے وہ اپنے پیارے کے پیارے عثمان کو عطا فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جبکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ہم غنی ہیں، میں ہی غنی، اللہ کوئی غنی نہیں، اور تم سب ہی فقیر محتاج، تم میں کوئی غنی نہیں، کوئی سخی نہیں، کوئی امیر نہیں، میں ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ جو پیارے محبوب کا ہو جاتا ہے، تن من دھن قربان کر لیتا ہے، کبھی صدیق نظر آتا ہے، کبھی عمر نظر آتا ہے، کبھی عثمان اور کبھی علی نظر آتا ہے، نظر آتے ہیں۔ علی مولا بنایا تھا نا علی کو، مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو یوں ہی مولا نہیں بنتے، یوں ہی مولا نہیں بنتے، رسول اللہ کی ایک ایک بات پہ قربان تھے علی، رسول اللہ نے جو فرما دیا اس پہ بالکل یقین اور مستاق تھے علی، اسی لیے تو وہ وقت آیا اور حج سے جب لوٹیں اور سب ماحول دیکھا کہ سب ایک ہے، میرے تمام صحابہ ایک ہے، تمام کے دلوں میں دل پاک و صاف ہے، سب کچھ ہیں، اب وقت آ گیا ہے، علی کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، وہ پورا جو واقعہ اپنی طرف، اپنا ہاتھ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر اوپر کیا، لہرایا، بلند کیا، گویا کہ ممبر پر چڑھ کر، اور فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ تو کیسے، کیا علی کے دل میں کسی کی عداوت تھی؟ اگر عداوت ہوتی تو مولا بنتی ہی نہیں۔ ولی بننے کے لیے، ارے مومن بننے کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، تو ولی بننے کے لیے کتنا دل صاف ہونا چاہیے، کتنا ذہن صاف ہونا چاہیے، اور پھر علی بننے کے لیے تو نہ جانے کیا کیا ہونا چاہیے۔
تو یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے انسان مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، ولی بنتا ہے، نہ جانے کیا کیا بنتا ہے، لیکن اس کا جو ماں حاصل ہے وہ دل، سوچ، یہ سب پاک و صاف ہو جاتا ہے، ظاہر باطن پاک صاف ہو جاتا ہے، جس میں کوئی کدورت نہیں رہتی، عداوت و حسد و جلن نہیں رہتی، جس میں صرف ایک دوسرے کی محبت اور جو ہے رشک رہتا ہے۔ جب یہ ماحول ہوتا ہے تو بندے کو مومن کامل بنایا جاتا ہے، مومن کو فاتح اعظم بنایا جاتا ہے، مومن کو جو ہے بادشاہ اسلام بنایا جاتا ہے، مومن کو امیر المومنین بنایا جاتا ہے، خطیب المسلمین بنایا جاتا ہے۔ اور یہی مولا علی کو جب فرمایا کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، تو نہ عثمان کے دل میں کچھ تھا، نہ کسی صحابہ کے دل میں کچھ تھا، خود ابو بکر عمر کے دل میں کچھ نہیں، بلکہ وہ تو کھڑے ہو کے مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے۔ تو ادھر علی کو ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، ادھر مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا۔ اور جانتے ہو یہاں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت کی بھی ایک صورت ہو گئی، بیعت مرید ہونے کی بھی صورت ہو گئی، پاک و صاف ہونے کی صورت بتا دی کہ اسی سے سارے سلاسل طریقت ہے، پاک و صاف ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک مقام وہ بھی تو تھا کہ جب عثمان گئے تھے مکے میں، مکے کے باہر آقا ہے، صحابہ ہے، عثمان آنے کی خبر ایسی ملی کہ اندر کافروں نے عثمان کو گھیر لیا ہے، بلکہ شہید کر دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام سے جب میرے آقا نے بیعت لی، کون سی بیعت؟ کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کا بدلہ نہ لے لیں، ان سے مطلب کہ نہ کر لے، ان کافروں نے جو میرے عثمان کو شہید کیا ہمارے، تو اس کا ہمیں تم بیعت کرو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو تمام نے جب بیعت کی تو عثمان غنی تو وہاں اندر گئے ہوئے تھے، کعبہ شریف کے پاس بات کرنے یہ گئے تھے کہ ہم صرف طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، یہ بات کرنے گئے تھے۔ لیکن وہ کافر تھے اس وقت، کفار مکہ تھے، نہیں مانے، تو عثمان آئے نہیں۔ تو یہ بات جب پہنچی آقا کے پاس تو آقا نے بیعت لی، اور جب بیعت لی تو عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، وہاں اندر تھے کعبے کے پاس مکے میں۔ اللہ غنی، ایک طرف تو آقا علی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے عثمان نہیں ہے تو عثمان کی طرف سے میں خود ہی بیعت کر لیتا ہوں۔ یہ ہاتھ فرمایا اپنے بائیں ہاتھ کو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ علی کو دیا، ایک ہاتھ عثمان کو دیا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہاتھ دینے والوں کو تو ہم مانے عثمان کو اور علی کو چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کو دینے والے علی کو تو مان لے ہاتھ دیا، اور عثمان کو ہاتھ دیا اسے چھوڑ دے۔ ارے مصطفیٰ کا جہاں جہاں ہاتھ رہے گا ہم سنی مسلمانوں کا وہاں ساتھ رہے گا۔ مصطفیٰ کا ہاتھ ابو بکر پہ، ہم ابو بکر کے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ کا ہاتھ عمر پہ، ہم عمر کے ساتھ ہیں۔ عثمان کا ہاتھ، مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ایک ہوتا ہے مرید یہ کہے یہ میرے پیر کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، ایک کہے مقتدی کہے یہ میرے امام کا ہاتھ، ایک عام ماننے والا کہے یہ میرے فلاں کا ہاتھ، لیکن ایک یہ ہے کہ پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کہہ دے یہ میرے فلاں مرید کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، تو پھر کیا بات ہو اس میں؟ غوث اعظم اگر کہہ دے یہ میرے فلاں مرید کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، تو کیا شان ہو پھر؟ خود وہ فرما دے، اگر مان لو علی کہہ دے یہ فلاں میرے اس کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ قرار دے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہاں کتنی بڑی بات ہے، دونوں جہاں کے تاجدار نبی مختار اللہ کے محبوب کہہ رہے اپنے ہاتھ کو یہ عثمان کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ کا یہ عالم ہے، اب بتا دیجئے محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، تو ہمارے یہاں تو دونوں ہی آنکھیں ہیں، دونوں ہی نور ہے، دونوں ہی جان ہے اور تمام ایک ہے، ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ نبی کا ہاتھ ہے یعنی پھر ہمارا ساتھ ہے، ہم تو ان کے غلاموں میں بھی نام آ جائے تو ہمارا بیڑا تو پار ہو جائے۔ تو حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فضیلت ملی۔ اب جہاں مصطفیٰ نے عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ کہا، اب ذرا مصطفیٰ کے ہاتھ کو کس نے اپنا ہاتھ کہا؟ اللہ، پھر قرآن اٹھائیے، سورہ فتح دیکھیے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سے کہاں نسبت جا رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے اتنا قریب ہو، اللہ اور رسول کا اتنا پیارا ہو، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، خباب ہو، خبیب ہو، سلمان ہو، ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، حسنین کریمین ہو، سبحان اللہ، مومن تو وہی ہے جو ان سب کو دل و جان سے چاہتا ہے۔
محبت کرتا ہے، ان میں کبھی اختلاف نہیں رکھتا، دل میں قدورت و عداوت نہیں رکھتا، اس کو مومن کہتے ہیں، مومن مسلمان کہتے ہیں۔ وہ بھی تو دیکھیں گے آقا کہ میرے محبوبوں سے کون کون پیار کرتا تھا، میرے ابو بکر خلیفہ سے کون پیار کرتا تھا، میرے پیارے علی مولا علی سے کون پیار کرتا تھا، میرے عمر اور عثمان سے کون پیار کرتا تھا۔ حضرات گرامی، تو یہ شان ہے، چاروں صحابہ کی شان زبردست ہے، بہت ہی عظمت و بلند ہے۔ پھر اہل بیت میں آئیے تو دو شہزادوں کی شان بھی بلند ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کو نوازا ہے، اور ان کے صدقے نہ جانے کتنوں کو نوازا ہے، کتنوں کو نوازا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں۔ میں بات بس یہ ختم کرتا ہوں اسی پر کہ آج کا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر جنت چاہیے، مغفرت چاہیے، ایمان کی سلامتی چاہیے، تو ان بڑے بزرگوں پہ، صحابہ پہ کبھی بھی تبصرہ نہ کرنا، کبھی بھی اس کے اندر نہ جہاں ہم اپنے اندر کی پہلے دیکھیں، ہمارا ایمان کس درجے پر ہے، ہمارا اسلام کس درجے پر ہے، ہمارا عمل کس درجے پر ہے، ہمارا علم کس درجے پر ہے، ہماری طبیعت کس درجے پہ ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ کس طرح گزر رہی ہے، ہم کیسے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہم کہاں اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، پھر یاران مصطفیٰ، پھر اہل بیت رسول اللہ کے بارے میں غور کریں گے، فکر کریں گے۔ ارے مومن تو وہ ہے، صحیح سچا بندہ تو وہ ہے، سچا امتی تو وہ ہے جو ان پیارے آقا کے غلاموں کے آگے غلام بن جائے، غلام بن جائے۔ تو غلام بن جا، آقا وہ خود تمہیں بنا دیں گے۔ تم خادم بن، تیرا کام ہے خادم بننا، مخدوم وہ خود بنا دیں گے۔ آج کا خادم کل کا مخدوم ہوتا ہے، آج کا غلام کل کا آقا ہوتا ہے، آج کا امتی کل اللہ اسے امت اولیاء میں شمار کر لیتا ہے، صالحین میں اس کا جو ہے شمار شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ فتح، بات مکمل کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ، سورہ فتح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ اور پھر کیا کہا، والذین معہ، ذرا ساتھی دیکھو، دوست دیکھو، صدیق اکبر، والذین معہ اشداء علی الکفار، کفاروں پہ سخت، کون؟ عمر ابن فاروق، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، کون؟ عثمان غنی، غنی ہے لیکن سخت نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، پیسہ بہت ہوتا ہے تو انسان سخت مزاج، سخت دل ہو جاتا ہے نا، لیکن عثمان کی شان دیکھو، پیسہ ہے، دولت مند ہے، امیر ہے، لیکن جو ہے رحم دل ہے، اور غنی بھی ہے، رحم دل ہے، غنی ہے، سخی ہے، تین صفتیں ان کے اندر موجود۔ کہتے ہیں رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے رحماء، آپس میں رحم دل ہے، اس سے مراد عثمان غنی۔ اور تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ کیا صفت مولا علی کی ہے؟ رکوع سجود پر بات کی گئی، یعنی جو علی سے محبت کرے گا وہ رکوع سے محبت کرے گا، سجود سے محبت کرے گا، نماز سے محبت کرے گا، اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا سے اس کو محبت ہوگی جو علی سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔ نظرات کی سنت باقی عطا فرمائے۔